رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، تاتار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، اللہ رب الجلال تم سے محبت فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر جہاں پر اللہ رب الجلال نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، جہاں پر رب الجلال نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، وہیں پر رب الجلال نے فرمایا کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف تک بھی نہ کہو، یہاں تک رب الجلال نے فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ رب الجلال نے فرمایا کہ ان کے ساتھ خوبصورت لہجے میں اور نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ کس لہجے میں؟ خوبصورت لہجے میں اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ کیوں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ گویا جس نے والدین کا احترام کیا، جس نے والدین کی فرمانبرداری کی، جس نے والدین کی خدمت کی، جو والدین کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پیش آیا، جو والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا، گویا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ آبا گرامی قدر، یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کا مرتبہ ہے، یہ والدین کی شان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے آمنہ کے لال، ہے محبوب کائنات، میرے والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہے اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیری ماں کا۔ کس کا؟ تیری ماں کا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے عرض کی کہ ہے اللہ کے محبوب، میرے والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی عرض کی کہ ہے رب ذوالجلال، میرے والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پھر اس نے عرض کی کہ ہے اللہ کے محبوب، اے تاجدار کائنات، میرے والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیرے باپ کا۔ تین مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ کیوں؟ کہ والدہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم جنت کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آبا بجی گرامی کر، والدین کی خدمت کرو، اللہ رب الجلال تجھے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم اگر والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پیش آئیں، اللہ رب الجلال ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔
اس لیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں آبا بھائی گرامی کر ان کی خدمت کرے. یہ انمول موتی اگر یہ دنیا سے چلے گئے اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم پھر کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا دوسرا نہیں ہے. یہ ہے تو ان کی قدر کرے, ان کی خدمت کرے. یہ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پھر کوئی گھر میں انتظار کرنے والا نہیں ہے. اگر بیٹا رات کے 12 بجے بھی گھر آتا ہے تو والدہ اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور جب یہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو پھر کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہوتا, پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا آئے گا, کیا بتا اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں ہے, میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی, میرے بیٹے کو پیاس لگی ہوگی, میرا بیٹا پیاسا ہوگا. جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عبادت کرنا, اس کی عبادت کرنا, نماز قائم کرنا. پھر اس نے عرض کی, اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا. والدین کے ساتھ احسان کو, والدین کی خدمت کو جہاد سے بڑا فرمایا. دوسرے مقام پر فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا اور جہاد کو مقدم فرمایا. ابا بجی گرامی کر ایک صحابی رسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہے اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیجیے, میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی, مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں, کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہے؟ صحابی رسول نے عرض کی ہے تاجدار کائنات امن کلال زندہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. آپ اب اسی گرامی کر ہم یہاں سے لاکھوں روپے پیسے مال و دولت لگا کر حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں, سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمارا حج عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان جو مال و دولت ہے ان میں سارے لقمے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں؟ انسان تو کہتا ہے کہ میری اولاد, والدین کا یہی طرز ہوتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے, میری اولاد جو بھی لقمہ کھائے وہ حلال کا ہو, تھوڑا کی نہ ہو لیکن حلال کا ہو. سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ, جو شخص صبح اٹھ کر
مسکراتے ہوئے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اسے مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، صرف صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرنا اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ صرف اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرنا، اللہ رب ذوالجلال تمہیں مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہے اللہ کے محبوب، اگر کوئی 100 مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کرے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آبا بزی گرامی کر، یہ تو جب والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، اگر رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو، رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر والدین ناراض ہیں تو رب آپ سے راضی نہیں ہے، پھر تسبیح و تعلیم، پھر نمازیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لمبے لمبے سجدے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر گھر میں والدہ یا والد ناراض ہیں۔ اب ایسی گرامی کر، عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب والدین راضی ہوں گے۔ جب والدین راضی ہوں گے عبادت اسی وقت قبول ہوگی۔ اگر والدین ناراض ہیں تو تمہاری کوئی عبادت بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اب فوت ہو جائیں تو کیا کریں؟ والدین دنیا سے پردہ فرما لیں تو کیا کریں؟ آبا بجی گرامی کر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کی کہ ہے اللہ کے محبوب، ہمارے والدین جب فوت ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم لوگو، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب، اے امنا کے لال، اے تاجدار کائنات، اگر والدین فوت ہو جائے، دنیا سے پردہ فرما لے، اگر والدین انتقال فرما جائے تو ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے والدین فوت ہو جائے، دنیا سے پردہ فرما لے، 4 حق تمہارے ان کے فوت ہو جانے کے بعد۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ 4 حق کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ ان کے تجہیز و تکفین کرو، ان کے جنازے کا اہتمام کرو، ان کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے محبوب، دوسرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے توبہ و استغفار کرو۔ پھر فرمایا، ان تیسرا اولاد پر یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر فرمایا، چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ یہ ان کے مرنے کے بعد تم پر 4 حق ہیں۔ اب ایسی گرامی کر، دنیا میں تو ان کی خدمت کرو، دنیا میں تو ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، لیکن جب فوت ہو جائیں تو یہ 4 حق اولاد پر ہیں۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اولاد پر والدین کے 4 حق ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔
کیونکہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ رب ذوالجلال رب ارحمہما، تو ہمارے والدین پر رحم فرمانا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ خود تو گیلی جگہ کو پسند کیا لیکن اپنی اولاد کو گیلی جگہ پسند نہیں کی۔ خود تو گیلی جگہ پر سونا پسند کیا لیکن اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خشک جگہ کا اہتمام کیا کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ باپ نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، اپنی اولاد کے لیے کماتا رہا، خون پسینہ ایک کیا۔ کیوں؟ کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آبا بچے گرامی کب پھر اولاد پر بھی تو حق ہے والدین کے۔ اولاد کو بھی تو چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، خوبصورت لہجے میں پیش آئیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مالک لم یزل، خالق کائنات، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک والد یا والدہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان کی کامل اور اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔